الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز مکرم عزیز ساتھیوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے جو اسلام عطا فرمایا ہے، اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ اگر ایک چیز پر عمل کر رہے ہیں اور دوسری چیز پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم اسلام کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو اسلام سے متعلق ہے وہ عقائد ہے۔ نمبر 2 عبادات ہے۔ نمبر 3 معاملات ہے۔ نمبر 4 معاشرت ہے۔ اور نمبر 5 اخلاق اور آداب ہے۔ یہ 5 چیزیں ملے گی تب اسلام کے تقاضے پر عمل کرنا کہلائے گا۔ سب سے پہلی چیز عقائد، آپ کی نظریات، آپ اللہ کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں، آپ کا عقیدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کس طریقے سے ہے، آپ صحابہ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، قیامت کے دن کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، اس کا نام عقیدہ ہے۔ ایک خدا کے سامنے سجدہ کیا جائے، وحدہ لا شریک لہ کی ذات کی عبادت کی جائے، کسی اور کو مشکل کشا نہ سمجھی جائے، کسی اور کے در پہ جا کر کے اولاد نہ مانگی جائے، کسی اور کو یہ نہ کہا جائے کہ اولاد تو وہ دیتے ہیں، مشکل تو وہ دور کرتے ہیں، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ دوسری چیز عبادات ہے۔ عبادات کے اندر سب سے بنیادی چیز اور سب سے پہلی چیز وہ نماز ہے۔ نماز ہر اسلام کے چاہنے والے سے متعلق ہے۔ اگر انسان پیدا ہوا اور وہ 15 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے، 14 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے تو اس پر نماز فرض ہے، اسے نماز پڑھنی ہی پڑے گی، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک انسان پر نماز فرض ہے۔ تو یہ نماز تو ہر حال میں پڑھنا ہی ہے۔ دوسری چیز روزہ ہے، وہ سال میں 1 مرتبہ ہے۔ تیسری چیز زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی سال میں 1 مرتبہ اور وہ بھی صاحب حیثیت صاحب نصاب پر ہے۔ اور چوتھی چیز حج ہے، حج بھی وہ سال میں 1 بار نہیں، زندگی میں 1 بار فرض ہے، اور وہ بھی صاحب نصاب صاحب حیثیت
پر ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کو انسان کرے وہ نمازی ہے، نماز ہر دن میں ہے، لیکن روزہ وہ سال میں ایک بار، حج جو ہے صاحب حیثیت پر ہے، تو اس کا نام عبادات ہے۔ دوسری چیز معاملات ہے۔ آج اسی پر بات کرنی ہے، معاملات کے بارے میں۔ انسان آپ کو اچھے خاصے نظر آ جائیں گے، وہ آپ کو صفِ اول پر نمازی بھی مل جائیں گے، تہجد گزار بھی مل جائیں گے، لیکن اگر ان کے معاملات دیکھی جائے تو انتہائی غلط قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ آج اپنا نہیں غیر بھی یہ شکوہ اور شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ مسلمان کیسا ہے، ارے یہ کس طریقے سے مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، اس نے میرے یہاں کام کروایا لیکن پیسہ نہیں دیتا ہے، اس نے مزدوری مجھے کرایا ہے لیکن یہ مجھے پیسہ نہیں دیتا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، بظاہر چہرے پر داڑھی بھی نظر آتی ہے، کرتا اور پجامہ بھی نظر آتا ہے، اور ایک اللہ کو مانتا بھی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان بھی ہے، لیکن معاملات اچھا نہیں ہے، معاملات گندے ہو چکے ہیں۔ آج آپ معاشرے کا جائزہ لیجیے، کوئی انسان آپ کو ایسا مل جائے جو دھوکہ نہ دیتا ہو، کوئی کاروبار کرنے والا ایسا مل جائے جس کے یہاں رشوت نہ چلتا ہو، کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا۔ ایک ہی چیز ہے، جنریٹر ہے، جنریٹر خراب ہو گیا ہے، ایک دکاندار کے پاس جائیے، آپ کو کہے گا 5000 اس کی قیمت میں یہ تیار ہو کر کے ملے گا۔ دوسری دکان میں آپ جائیے، وہ کہے گا اس کا خرچ 10,000 ملے گا۔ ارے سامان وہی ہے، چیز وہی ہے، اتنا بڑا فرق نظر کیوں آ رہا ہے؟ ہر آدمی یہی شکوہ کرتا ہے، میرے بیوی بھی ہے، میرے بال اور بچے بھی ہے، اگر ہم ڈبل بڑھا کر کے نہ لے، اگر ہم رشوت نہ لے تو میرا گھر کیسے چلے گا؟ میرے ماں باپ کس طریقے سے پلیں گے؟ میری بیوی کا خرچہ کہاں سے آئے گا؟ لیکن تم نے بھول گیا صحابہ کی زندگی کس طریقے سے تھی، اسلاف امت کی زندگی کس طریقے سے گزری ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن معاملات انتہائی اچھے نظر آتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات کا آپ مطالعہ کیجئے کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے سوائے کھجور اور پانی کی ہے، لیکن ان کے معاملات اتنے اچھے ہیں کہ انسان جو ان کے حالات کو دیکھ کر کے ایمان لے آتا تھا، کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ آج مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کو مذاق بنایا جا رہا ہے۔ آئے دن آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اخباروں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا مذاق کس طریقے سے اڑایا جا رہا ہے۔ ارے اسے موقع کس نے دیا ہے؟ اس نے ہم اور آپ نے ہی تو موقع دیا ہے۔ ہر چیز کے اندر چغل خوری زیادہ ہم کریں گے، غیبت زیادہ ہم کریں گے، شرابیں ہم پئیں گے، زناکاری زیادہ ہم کریں گے، اور پھر تب غیروں کو کہنے کا موقع مل گیا ہے یہ کیسا اسلام ہے، کیسا دین ہے کہ جو ان تمام برائیوں سے روکتا نہیں ہے۔ اس لیے انہیں بولنے کا موقع ہم اور آپ دیے ہیں۔ جائیے دیکھیں سڑکوں پر نوجوانوں کی حالت کیا ہے۔ تمام نوجوان شراب نوشی کے اندر ملوث نظر آ رہے ہیں، غلط موبائل کا استعمال کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میرے گھروں میں کاروبار میں برکتیں نہیں ہے، آئے دن ٹینشن ہے، ڈپریشن کا شکار نظر آتے ہیں۔ ارے بیوی ٹھیک نہیں رہتی ہے، بال بچے بیمار نظر آتے ہیں۔ اس کا واحد وجہ یہی ہے، ہم نے آمینہ کے لال سے ارے منہ کو پھیر دیا ہے، ہم مدینے گنبد خضرا کو ہم نے گستاخی کی ہے، ہم نے اسلام کو بدنام کیا ہے، ہم نے شریعت کو انتہائی گھٹنا درجے کے استعمال کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، تو پھر ہمارے اندر تباہی اور بے برکتی آنی آنی ہے۔ اس لیے آج جو بات آپ کے سامنے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ معاملات ہماری اچھی ہونی چاہیے۔ اگر ہم کسی مزدور سے کام کرائے تو وقت جب پورا ہو جائے تو پوری مزدوری
مزدوری دے دینی چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے ماتحت کام کر رہا ہے اور وہ آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہے، کوئی عذر پیش کر رہا ہے، آپ اس کا عذر پیش کر کے قبول کر لیجئے۔ اگر کوئی انسان آپ سے قرضہ مانگتا ہے، ضرورت مند ہے، آپ اسے دے دیجئے۔ لیکن جو انسان قرضہ لے کر کے نہیں دیتے ہیں، معاملات ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان شہید ہوتا ہے، شہادت کا مقام بہت بڑا ہے۔ ایک انسان، ایک مسلمان اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، شہادت کا مقام اس قدر اہم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ قسم ہے اس ذات کی جس پہ قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ فرما رہے ہیں، میری خواہش یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ تمنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ شہادت کا مقام بہت زیادہ بلند و بالا ہے، لیکن اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید جو ہوتا ہے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن جب باری آتی ہے قرضہ کی، جب باری آتی ہے معاملات کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے پکڑا جائے گا، انہیں بخشا نہیں جائے گا۔ شہید ہونا، شہادت کا مقام کتنا بڑا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر ان کا معاملات ٹھیک نہیں تھی، اگر ان کا قرضہ تھا کسی کے اوپر، تو اللہ رب العالمین اسے پکڑ لیں گے، اللہ رب العالمین انہیں گرفتار کر لیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے معاملات کو بہترین انداز سے حل کرنا ہے۔ اگر ہم نے کسی کے جائیداد زمین ہڑپ کی ہے، اگر ہم نے کسی کو تھپڑ مارا ہے، اگر ہم نے کسی کو گالی دی ہے، اگر ہم نے کسی پر تہمت لگائی ہے، اگر ہم نے کسی کو برا بھلا کہا ہے، تو اس دنیاوی زندگی میں انسان معافی مانگ لے یا یہ اس کا حق ادا کر دے، ورنہ کل قیامت کے دن میں حدیث آپ کو سناتا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون صحابی ہے؟ سب سے زیادہ حدیث نقل کرنے والے، اللہ کے نبی کی سب سے زیادہ حدیث کو نقل کرنے والے اگر کوئی صحابی ہے، ان کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے، ان کی والدہ ایمان نہیں لائے تھی، کافرہ تھی، مشرکہ تھی، وہ ایمان نہیں لائے تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت دعائیں کرتے تھے، فکر مند رہتے تھے کہ میری والدہ ایمان کو لے آئے، اسلام کو قبول کر لے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے رسول خدا، آپ دعا کر دیجئے کہ میری والدہ کو اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرما دے، میری والدہ کو اللہ تعالیٰ ایمان کا نور عطا فرما دے۔ سرور دو عالم، رحمت کائنات، رحمت کا مجسم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا فرمائی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ آپ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان عطا فرما دیجئے، آپ حضرت ابو ہریرہ کے امی کو آپ ایمان کی دولت عطا فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی ابھی دعا سے فارغ ہوئے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں دوڑے دوڑے میں گھر کی طرف چلا کہ اس دیکھنے کے لیے کہ پہلے میں پہنچتا ہوں یا سرور دو عالم کی دعا پہنچتی ہے۔ میں جلدی سے دوڑے دوڑے میں گیا، دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور پانی ٹپکنے کی آواز آ رہی ہے۔ مجھے لگا میری والدہ غسل کر رہی ہے، میں باہر کھڑا رہا۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد ماں آتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے اور کہتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ان کی والدہ کہتی ہے، میرا دل یہ نہیں چاہا کہ میں ایمان لاؤں اور میں ناپاک رہوں، میں نے غسل کر کے ایمان
اللہ کے نبی نے پوچھا کہ میری امت کے مفلس کون لوگ ہیں، تنگ دست کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سونا نہیں ہے، جن کے پاس چاندی نہیں ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس روپیہ نہیں ہے۔ میری امت کے مفلس وہ لوگ ہیں، غریب وہ لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میری امت کے مفلس وہ نہیں ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ آئیں گے، المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات۔ میری امت کے مفلس لوگ آئیں گے، ان کا نماز بھی ہوگا، روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، تمام نیک اعمال ہوں گے، لیکن ان کا حالت یہ ہوگی، اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کی چغل خوری کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، یہ تمام چیزیں ہوگی۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حقدار لوگ آئیں گے اور کہیں گے اے رب العالمین، اس نے میرے حق کو لیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس انسان کی نیکیوں کو لے کر کے تمام حقدار کو دے دیں گے۔ جب تمام حقدار کو دینے کے بعد کچھ لوگ بچ جائیں گے، آئیں گے کہ میرا بھی ہے قرضہ ان کے پاس، میرا بھی حق ہے ان کے پاس، اس نے مجھے بھی مارا تھا، میری غیبت کی تھی، مجھے بھی حق دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کے پاس کوئی نیکی نہیں رہے گی تو اس انسان کے گناہ کو لے کر کے اس انسان کے اوپر ڈال دیا جائے گا اور اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ کوئی خبر کی بات نہیں ہے، یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ تو اس سے آپ کو اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ معاملات اگر انسان کا درست نہ ہو تو انسان پھنس جائے گا، انسان کے زندگی کے اندر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے معاملات ٹھیک ہو تو انسان کی زندگی میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ یہاں بھی انسان نیک ہوتا ہے، وہاں بھی انسان کا نیکوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز عقائد ہے، دوسری چیز عبادات ہے، تیسری چیز معاملات ہے، معاملات کے بارے میں آپ کو میں نے ابھی بتایا۔ چوتھی چیز معاشرت ہے، آپ جو رہ رہے ہیں، آپ ایک گاؤں میں رہ رہے ہیں، آپ کا رہنے کا انداز کیسا ہے، آپ کس انداز سے رہ رہے ہیں، آپ کا ماں باپ کا کیا حق ہے، بہن بھائی کا کیا حق ہے، دوست احباب کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، کس طریقے سے بسر کر رہے ہیں، اس کا نام معاشرت ہے۔ انسان مل جل کر کے زندگی بسر کرتا ہے، اکیلے انسان زندگی بسر نہیں کرتا ہے۔ آئے دن انسان جو ہے ایک جگہ رہتا ہے لیکن پڑوسی اس سے خوشحال نہیں ہے، پڑوسی کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، صبح سے لے کر کے شام تک پریشان کیا ہوا ہے۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے، اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ سے خوش نہیں ہے، آپ کا پڑوسی آپ کا اچھا خیر خواہ نہیں ہے، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے، اسلام مکمل انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اسلام مکمل گائیڈ لائن کرتا ہے۔ کوئی آپ دھرم کو لے لیجئے، کسی چیز کے اندر، کسی مذہب کے اندر آپ کو وہ چیزیں نہیں ملے گی جو اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، اور اسلام کو وہ کمال عطا بخشا ہے جو کسی اور مذہب میں آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان جلیل القدر صحابی میں سے ہے جن کی عمر سب سے زیادہ ہوئی ہے۔ بعض نے لکھا ہے ان کی عمر 200 سال ہوئی ہے، بعض نے لکھا ہے ان کی عمر 250 سال ہوئی ہے، اور بعض نے لکھا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 300 سال ہوئی ہے۔ اتنے بڑے صحابی رسول ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کفار نے، مشرکین نے بطور طنز کے، بطور اعتراض کے کہا کہ تمہارا نبی عجیب ہے، تمہارا نبی تو ایسا ہے کہ تمہیں تو بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، لیٹرن کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے،
تمہارا نبی تو عجیب نبی ہے، سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، بطور طنز کے کہا، بطور اعتراض کا کہا، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارے بطور خوبی کے، بطور کمال کا جواب دیا، ہاں ہاں میرا نبی اعلیٰ نبی ہے، میرا نبی شان والا نبی ہے، میرے نبی کے اندر تو تمام خوبیاں جمع ہے، میرے نبی وہ نبی ہے جس کے برابر میں کوئی نہیں ہے، ہاں ہاں میرا نبی تو وہ ہے کہ بڑی سی بڑی چیز سے لے کر کے چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بتاتا ہے، میرا نبی تو وہ ہے کہ تمام چیزوں کو بتا دیتا ہے، یہاں تک کہ زمین میں رہتے ہوئے اگر کوئی انسان عرش پر جانا چاہے تو طریقہ کیا ہے یہ بھی ہمارا نبی بتا دیتا ہے، تمام چیزیں بتا دیتا ہے، اگر انسان دنیا میں آیا ہے مقصد کیا ہے ہمارا نبی بتاتا ہے، اگر انسان کل قیامت کے دن جائے گا کیا جواب ہوگا، کیا سوالات ہوں گے وہ بھی میرا نبی بتا دیتا ہے، قبر کے اندر کیا سوالات کیے جائیں گے میرا نبی تو وہ بھی ساری چیزیں بتا دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر میرا اللہ کون ہے اگر کسی نے تعارف کرایا ہے میرا نبی نے وہ بھی بتا دیا ہے، یہ انسان دنیا میں کن کن مقاصد کے لیے آیا ہے تمام چیزوں کو بتا دیا ہے، اور پھر فرمایا صرف یہی چیز نہیں بتائی ہے بلکہ یہ بھی بتایا ہے انسان جب بیت الخلاء میں جائے تو ارے قبلے کے طرف نہ اس کا منہ ہو نہ اس کا پیٹھ ہو کچھ بھی نہ ہو، تب میرا نبی تو وہ ہے، تو اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب میں آپ چلا جائے وہ خوبی نظر نہیں آئے گی، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کیا آج نوجوان ہے، کیا نوجوان لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ نہیں آ رہی ہے، کیا آج مسلمان نوجوان اسلام کو نہیں چھوڑ رہا ہے، انہیں بتانے والا کوئی نہیں ہے، انہیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، اسلام کیا چیز کا پیغام دیتا ہے کچھ بھی پتہ نہیں ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، فرشتہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے، صحابہ کون ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، ہم نے نوجوانوں کو نہیں سکھایا، ہم نے نوجوان لڑکیوں کو نہیں سکھایا، تمام چیزوں سے ہم نے چھوڑ کر کے صرف اپنے آپ کو بٹھا دیے ہیں، اس لیے آج وہ غیروں کے ساتھ جا رہے ہیں، اس لیے گزارش یہ ہوگی ہم اسلام کا تعارف اچھے انداز میں کرائے، غیروں کے سامنے اگر کوئی چیز ہے جو دکھانے کے قابل ہے وہ نماز نہیں ہے، آپ نماز اپنی مسجد میں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں ہے، روزہ آپ ایک مرتبہ رکھتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ چھپ کر کے رکھتے ہیں، دنیا کو پتہ نہیں ہے آپ روزے دار ہیں، آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے آپ حاجی ہے کیا ہے، اگر کوئی چیز ہے جو دنیا کو دکھانے کے قابل ہے، جو غیروں کو دکھانے کے قابل ہے، جس کو اپنے طرف مائل کرنے کے قابل ہے، وہ آپ کا اخلاق ہے، وہ آپ کا کردار ہے، وہ آپ کا کریکٹر ہے، آپ کا اخلاق بتائے گا، یہ محمد مصطفیٰ کے ماننے والا ہے، آپ کا کردار بتائے گا، آپ کا چلنا پھرنا بتائے گا، یہ اسلام کا ماننے والا ہے، آپ کا کاروبار بتائے گا یہ اسلام کا ماننے والا ہے، لیکن اگر آپ اسلام کو سامنے رکھ کر کے کسی کو دھوکہ دیں گے، کسی کی برائی کریں گے، کسی کا مال ہڑپ کریں گے تو اس میں بدنام آپ کی نہیں ہے، اسلام کی بدنام ہے، شریعت کی بدنام ہے، دین کا بدنام ہے، اس لیے گزارش یہ ہوگی تمام حاضرین مجلس سے اسلام کا تعارف اچھے انداز سے کرائے، اپنے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، ہمارا اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، ہمارا اسلام اتنا اچھا مذہب ہے کہ چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہمدرد ہو یا ہمدرد نہ ہو، کوئی بھی ہو تمام کے ساتھ اچھائی کا پیغام دیتا ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنے کا پیغام دیتا ہے، ہمارا اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ غیروں کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کرو، غیروں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش نہ آؤ، اس لیے اسلام کے 5 چیزوں کا نام اسلام ہے، 5 چیزوں کو ہم اپنا لیں، نمبر 1 عقائد ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے، نمبر 2 عبادات کے اندر ہم جمے رہنا چاہیے، نمبر 3 معاملات ہمارا ٹھیک ہو، اور نمبر 4 معاشرہ ہمارا ٹھیک ہو، اور نمبر 5 اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا آداب اچھا ہو، بہترین ہو، یہ 5 چیزیں جس انسان کے اندر ہوگا وہ اس
اسلام کو ماننے والا ہے، وہ شریعت کو ماننے والا ہے، وہ اللہ کے نبی کے تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے۔ اور اگر 5 چیزوں میں سے ایک چیز کو مان لے، 2 چیز کو مان لے، وہ حقیقی مسلمان کہلانے والا نہیں ہے۔ حقیقی مسلمان تو وہی کہلائے گا جس کے اندر 5 چیزوں ہو۔ اور یہ اسلام صرف مسجد کا نام نہیں ہے، اگر ہم بازار میں بھی جائیں ہمارا وہی اسلام نظر آنا چاہیے، اگر ہم کاروبار کرنے کے لیے جائیں ہمارا اسلام وہاں بھی نظر آنا چاہیے، اگر ہم کچہری میں عدالت میں جائیں ہمارا اسلام وہاں بھی نظر آنا چاہیے، اگر ہمارا برتاؤ کسی غیر مسلم سے ہو جائے ہمارا اسلام وہاں بھی نظر آنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ تمام چیزوں کو اگر ہم پیش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا اسلام کل بھی پرامن والا تھا، آج بھی پرامن والا ہے، اور آئندہ بھی یہ پرامن والا ہوگا۔ اور کل جس طریقے سے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا آج بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اسلام کو قبول کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور آپ کو بھی مکمل طریقے سے اسلام کے اندر اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نوجوانوں مسلمانوں، اگر ہمارا معاملہ ٹھیک نہ ہوا، اگر ہمارے کاروبار ٹھیک نہیں ہوا، آپ کس منہ سے آمنہ کا لال کا دیدار کریں گے؟ آپ کیا لے کر کے جائیں گے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پینے کے لیے جائیں گے، آپ بھی جائیں گے، وہاں ابو بکر بھی ہوں گے، اور وہاں پر عمر بن خطاب بھی ہوں گے، حضرت عثمان عفان بھی ہوں گے، حضرت علی بھی ہوں گے، تمام ہوں گے۔ اللہ کے نبی اپنا چہرے کو دیکھ کر کے، تمہارا چہرہ کو دیکھ کر کے اگر منہ پھیر لیا اور یہ کہہ دیا جاؤ تم میری نظروں سے کہ تم نے دنیا کے اندر نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ میرے پیٹ پر بدھے ہوئے پتھر دیکھے، نہ شیب ابی طالب میں میرا پتے چبانا دیکھا، نہ طائف کی گلیوں میں پتھروں کی بارش میں قرآن سنانا دیکھا، نہ تم نے جان سا حسین چہرے کے زخمی ہونے کو دیکھا، نہ تم نے میدان احد میں موتی سا حسین دانت کے شہید ہونے کو دیکھا، نہ تم نے میری دونوں بیٹیوں کے طلاق دلوانے کو دیکھا، نہ تم نے حضرت بلال کو ارے تپتی ہوئی ریت پر لٹانے کو دیکھا، نہ تم نے ابن مسعود کے زور سے قرآن پڑھنے پر مار کھانے کو دیکھا، نہ تو نے ارے میدان عرفات میں اور خطرناک قسم کی دھوپ میں اپنی امت کے لیے روتا تھا، نہ تم نے رونے کو دیکھا، نہ تم نے مچلنے کو دیکھا۔ جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، وہ آمینہ کا لال نہیں کہے گا، وہ آمینہ کا لال اپنے سینے سے لگائے گا۔ تو جب ہم تمام چیزوں کو کریں گے تو آمینہ کے لال کی تعلیمات کو نہیں بھولے، آمینہ کے لال کے تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے ہر معاملات کو اس انداز سے پیش کرے۔ اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں علماء سے پوچھ لے کیا یہ کاروبار ہمارے لیے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس کے اندر یہ چیزیں ہیں کیا غلط تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو رکھ کر کے زندگی بسر کریں گے، آپ کی زندگی کے اندر امن ملے گا، سکون ملے گا، عافیت ملے گی۔ یہاں بھی آنسو شروع ہوں گے، وہاں بھی آنسو شروع ہوں گے، اور پھر اللہ رب العالمین آپ کو حج کی توفیق عطا فرما دے اور آپ جو ہے آپ مدینہ پہنچ جائے، اور مدینہ جا کر کے پیغمبر کے روضے پر کھڑے ہو کر کے یہ آپ جو ہے آپ معذرت پیش کر سکتے ہیں کہ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، کھوئی دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، تن کے اجلے من کے گندے لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، اور اب ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے۔ اور اے گنبد خضرا والے، اور اے گنبد خضرا والے تجھ سے فریاد ہے، کعبے والے کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ۔